فن تذکرہ نویسی کورس کا جو اگلا اہم پوائنٹ اور سبق ہے وہ یہ والا پوائنٹ ہے کہ کسی شخصیت پر سب سے مستند مواد کہاں سے ملے گا۔ یوں سمجھیں کہ اس کورس کا یہ سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ کسی بھی شخصیت پر جب ہم لکھنے جائیں گے، کسی کا تذکرہ کرنے جائیں گے، تو مواد کا جو حصول ہے وہ جتنا زیادہ مستند ہوگا، تذکرہ اتنا ہی زیادہ اچھا اور مستند مانا جائے گا۔ اس لحاظ سے جو کسی بھی شخصیت پر جو مواد ہے اس کو جو تقسیم کاری ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک ہے ماخذ اول اور دوسرا ہے ماخذ ثانی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر جب کسی نے کسی بھی شخصیت پر کچھ مضمون لکھنا ہو، نوٹ لکھنا ہو، ان کا تذکرہ کرنا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہمیں کوئی شخصیت پر کتاب مل جائے پہلے سے لکھی ہوئی، کسی نے کوئی تذکرہ کیا ہے، وہ ضخیم ہے یا مختصر ہے، ہم پہلے سے لکھا ہوا ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس کو پھر کیا کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا وہاں سے لیا، تھوڑا سا وہاں سے لیا، اس طرح کر آگے تو ہم ایک نیا مضمون لکھ دیتے ہیں، تذکرہ لکھ دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مواد و کانٹیکٹ ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم نے ماخذ اول سے مواد اخذ کیا ہے۔ جو ہمارے ہاں ذہنوں میں پایا جاتا ہے ماخذ اول کا تصور، حقیقت میں وہ ماخذ ثانی ہے۔ یہ ماخذ ثانی کسی بھی شخصیت کے حوالے سے اگر آپ نے لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان بزرگوں نے اپنی خود نوشت سوانح حیات لکھی ہے یا نہیں، کیونکہ کسی بھی شخصیت پر سب سے زیادہ مستند مواد اس شخصیت کا اپنا لکھا ہوا ہے، ان کی اپنی شہادت کے علاوہ کوئی دوسری شہادت ان کی شخصیت سے متعلق مستند نہیں ہو سکتی۔ یہ بات، یہ پوائنٹ، یہ نقطہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح حیات لکھی ہے۔ یہ بزرگوں کے معمولات میں رہا ہے کہ وہ اپنی خود نوشت سوانح حیات لکھتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے تفصیلی لکھا ہے اور وہ علیحدہ سے مطبوع ہے، بعض کیا کرتے ہیں کہ اپنی کتابوں کے شروع میں یا آخر میں کچھ تھوڑا سا لکھ دیتے ہیں، بعض ایسا کرتے ہیں کہ وہ الگ سے تھوڑا سا لکھ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ان کی خود نوشت سوانح حیات دیکھیں، ایک یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں ان کے ملفوظات۔ بہت سے اہل علم اور مشائخ ایسے ہیں کہ ان کے ملفوظات کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور یہ روایت بر صغیر میں تو اس کا باقاعدہ اہتمام ہے۔ ملفوظات میں کسی بھی شخصیت سے متعلق مستند مواد کس طرح ملے گا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے آپ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کریں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے جو ملفوظات ہیں اس کا ایک تہائی حصہ ان کی شخصیت سے متعلق ہے، ان کی سیرت سے متعلق ہے، اور ان کی سیرت سے متعلق وہ سب سے زیادہ مستند مواد ہے۔ اور آپ کی شخصیت پر پہلی سب سے زیادہ ضخیم کتاب جو صدر ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی تھی حیات اعلیٰ حضرت کے نام سے، انہوں نے بھی اپنے ملفوظات، ان کے سیدی اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ تیسری چیز ہے مکتوبات۔ جو مکتوبات ہوتے ہیں یہ بزرگوں کے، اس میں ان کی شخصیت سے متعلق، سیرت سے متعلق بہت زیادہ مستند مواد موجود ہوتا ہے۔ ان کے یہ رجحانات اور اعتقادات اور دیگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے مکتوبات سے ملتی ہیں اور کہیں سے نہیں ملتی۔ اور مکتوبات کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ انہوں نے بغیر کسی اہتمام کے لکھے ہوتے ہیں۔ بعض مکتوبات اہتمام کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، سوچ و بچار کے ساتھ، جبکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ اس وقت جو ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، باتیں آ رہے ہوتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں۔ مکتوبات جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اپنے تلامذہ کی طرف لکھتے ہیں، گھر والوں کی طرف لکھتے ہیں، یا
مریدین کی طرف لکھتے ہیں، معاصرین کی طرف لکھتے ہیں، اور اکثر شخصیات کے مکتوبات محفوظ کرنے کا سلسلہ موجود ہے اور مل جاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہو گیا ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے مقدمات کتب۔ جو بزرگ کتابیں لکھتے ہیں اہل علم، ان کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں انہوں نے اپنی ذات سے متعلق کچھ نہ کچھ روشنی ڈالی ہوتی ہے۔ اس طرح کے مثال کے طور پہ کوئی ایک کتاب لے لیں، تو اس کتاب کے اندر جب وہ کتاب لکھیں گے تو اس کا سبب تصنیف بھی لکھیں گے۔ اب سبب تصنیف کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی شاگرد نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس موضوع پہ کتاب ہونی چاہیے، مواد ہونا چاہیے، ان کی خواہش کے لیے انہوں نے لکھ دیا، یا انہوں نے جماعتی سطح پر یا معاشرتی سطح پر یا مدارس کے اندر یا کسی اور جہت سے ضرورت کو محسوس کیا تو پھر انہوں نے وہ کتاب لکھ دی، یا ان کی زندگی میں کوئی حادثہ اور واقعہ رونما ہوا جس کا سبب وہ کتاب لکھنا بنا۔ ان ساری چیزوں کو وہ اپنے مقدمات میں بیان کرتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کی کتابوں کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں بھی ان کی شخصیت سے متعلق مستند مواد مل جاتا ہے جو انہی کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذاتی ڈائری۔ جو اہل علم اپنی ڈائری لکھتے ہیں اس میں ان کی روزمرہ کے احوال اور معمولات درج ہوتے ہیں۔ بعض بزرگ تو علماء کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں 2 3 4 5 ڈائریاں بھری ہوتی ہیں، تو وہاں سے آپ کو بہت زیادہ مواد مل جائے گا۔ پھر ان کے انٹرویوز، کسی بھی شخصیت جو کسی بھی جہت پہ کام کر رہی ہو اس کا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی انٹرویو چھپ ہی جاتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی ہمارے ہاں مجلات میں یہ ایک سمجھے روایت چل پڑی ہے کہ وہ مختلف شخصیات کے انٹرویوز کرتی ہیں۔ اس سے ان کے افکار کا مطالعہ کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ براہ راست ان کے افکار ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان کی شخصیت کے بہت سارے ایسے پہلو جو پوشیدہ ہوتے ہیں وہ انہی کے زبانی سامنے آتے ہیں۔ تو آپ کو میں یہ لازمی نصیحت کروں گا کہ جب کسی شخصیت کا تذکرہ کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ 6 چیزیں نوٹ کریں۔ یہ دیکھیں کہ اس شخصیت کے متعلق ان میں سے کن کن تک آپ کی رسائی ہے، یا ان 6 میں سے کون کون سی چیزیں موجود ہیں۔ خود نوشت، سوانح حیات، ملفوظات، مکتوبات، مقدمات کتب، ذاتی ڈائری اور انٹرویو۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو ان کا مطالعہ کرنے کے بغیر آپ کسی بھی شخصیت پر بالکل نہ لکھیں۔ اگر ان کے بغیر آپ نے لکھ دیا، کوئی مضمون ہے یا تفصیلی تذکرہ آپ نے لکھ دیا، تو بعد میں جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو لازمی طور پر آپ پچھتائیں گے اور خواہش کریں گے کاش ہم نے ان کا مطالعہ کیا ہوتا۔ تو پھر آپ کو نئے سرے سے لکھنے کی ضرورت محسوس ہوگی، لیکن اس وقت ٹائم گزر چکا ہوگا، بعد میں پھر بندہ کہاں لکھ پاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ان 6 چیزوں کو حاصل کریں۔ مواخذ ثانی میں 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے معاصرین کے تاثرات۔ علماء و مشائخ کے متعلق ان کے معاصرین تاثرات دیتے رہتے ہیں۔ وہ تاثرات کبھی تو ان کی کتابوں کے مقدمات میں چھپتے ہیں، کبھی مختلف مجلات میں، کبھی ذاتی مجالس میں، اور اسی طرح اور بھی کچھ اسباب ہیں۔ جبکہ جو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخصیت اس دنیا سے پردہ کر جاتی ہے تو ان کے جو معاصر ہوتے ہیں وہ بعد میں ان کی شخصیت سے متعلق اپنے اپنے تاثرات لکھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے تاثرات ہوتے ہیں وہ ذاتی مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں، جس میں ان کی شخصیت اور سیرت سے متعلق بہت سارے گوشے موجود ہوتے ہیں اور اس میں ایک اچھا خاصا مواد پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے تلامذہ کی شہادت۔ تلامذہ جب اپنے استاد کو دیکھتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ان سے،
تو وہ ان کے بہت سارے معمولات کو دیکھتے ہیں جو بعد میں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو کسی بھی بزرگ اور عالم دین کی شخصیت پر ان کے جو تلامذہ کی شہادت ہے یہ ماخذ ثانی میں شامل ہوگی، اور یہ بھی ان کی شخصیت سے متعلق بڑا اہم اور ضروری مواد فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہو گئی تھی جو ان کی کسی بھی بزرگ کی شخصیت سے متعلق مستند مواد کے حساب سے تھی۔ ان کی جو تقسیم کاری میں نے کی ہے وہ ماخذ اول اور ماخذ ثانی کے اعتبار سے، ماخذ اول وہ ہے جس میں ان بزرگ کی، ان عالم دین کی اپنی طور پہ بیان ہوئے سیرت اور شخصیت کا تعارف ہے، جبکہ ماخذ ثانی جس میں معاصرین کے تاثرات اور تلامذہ کی شہادت ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں کتب، وہ کتب جو ان کی مدد سے لکھ لی جاتی ہیں اور پھر وہ تباہ ہو کر مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، بعض نہیں چھپ پاتی۔ بہرحال وہ کتابیں 1 2 3 4 جتنے بھی ہو سکتے ہیں جن سے آپ مواد اخذ کرتے ہیں کسی شخصیت کا مطالعہ کرنے کے بعد، وہ ماخذ ثانی کے طور پر استعمال ہوں گی۔